اپڈیٹ کریں آپ کو کرکٹ کے شائقین کے لیے خوشخبری، پاکستان بھارت کے خلاف میچ کھیلے گا۔ ذرائع کا بتانا ہے آئی سی سی اور دیگر کی منتوں کے بعد پاکستان کا بڑا فیصلہ، پاکستان نے آئی سی سی سے اپنی شرائط منوا لی ہیں۔ کرکٹ کے شائقین کے لیے خوشخبری، چاہے وہ شائقین کرکٹ اس طرف کے ہوں یا دوسری طرف کے، سبھی پاک بھارت میچ دیکھنا چاہتے ہیں، پاک بھارت ٹاکرا دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان کی جانب سے یہ قدم اٹھایا گیا تھا کہ وہ بھارت سے 15 فروری کو ہونے والا میچ نہیں کھیلے گا۔ اب اس کی مزید اپڈیٹ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے عقیل احمد۔ عقیل بتائیے گا کیا فیصلہ سامنے آیا، ذرائع کیا بتا رہے ہیں اس میچ کو لے کر؟ بالکل ذرائع یہی بتا رہے ہیں کہ پاک بھارت ٹاکرا جو کہ 15 فروری کو جس کا پاکستان حکومت نے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا، جو ہمارے ذرائع ہیں، کل عمران خواجہ سے جو مذاکرات ہوئے ہیں، اصل پاکستان نے وہ جو بائیکاٹ کیا تھا وہ اظہار یکجہتی تھا بنگلہ دیش سے۔ اب بنگلہ دیش اور آئی سی سی آپس میں رابطے میں ہیں اور انہوں نے جو فارمولہ تیار کیا اس کے لیے وہ ان کو کمپنسیشن دینے پر بھی تیار ہے اور ان کے جو تحفظات ہیں وہ بھی، اب جو مجھے ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ اس کے مطابق پی سی بی بھی اس چیز پر آمادہ ہے کہ جو پاک بھارت ٹاکرا ہے 15 فروری کو جس کا بائیکاٹ کیا گیا تھا، اس کی باقاعدہ اناؤنسمنٹ حکومت پاکستان کی طرف سے وزیر اعظم کی منظوری کے بعد کی جائے گی۔ لیکن ذرائع یہی بتا رہے ہیں اور جو ہمیں کولمبو سے اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق بھی 15 فروری کو پاک بھارت ہائی وولٹیج ٹاکرا جو اپنے شیڈول کے مطابق ہوگا، اس کے لیے تیاریاں جاری ہیں۔ گرین سگنل مل چکا ہے کیونکہ خواجہ عمران اور پی سی بی اور بی سی بی کے درمیان جو لاہور میں 5 گھنٹے کے مذاکرات ہوئے تھے اس میں فارمولہ بھی طے کر لیا گیا ہے، اور لیکن ابھی آفیشلی اناؤنسمنٹ ہونا باقی ہے۔ یہ کرکٹ شائقین کے لیے ایک بڑی خبر ہے، خوشخبری ہے کہ پاک بھارت ٹاکرا جو ہے 15 فروری کو ہونے جا رہا ہے۔ جی ٹھیک، عقیل احمد ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ کرکٹ کے شائقین کے لیے خوشخبری، پاکستان بھارت کے خلاف میچ کھیلے گا۔ آئی سی سی اور دیگر کی منتوں کے بعد پاکستان کی جانب سے بڑا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس سے قبل جو فیصلہ کیا گیا تھا نہ کھیلنے کا، اس کے پیچھے بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا مقصد تھا، اور وہ مقصد اب دنیا نے دیکھ لیا، دنیا کو پتہ چل گیا کہ یہ دونوں ٹیمز ہیں جن کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے آئی سی سی کی جانب سے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آواز بھی اٹھائی گئی پاکستان کی طرف سے بھی، بنگلہ دیش کی طرف سے بھی، اور صرف یہاں کے اور وہاں کے شائقین نہیں، اگر معظم دیکھا جائے پوری دنیا میں انڈیا اور پاکستان کے میچ کو دیکھا جاتا ہے، اور اس کے لیے ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ٹائم سے پہلے تمام ٹکٹس بک ہو چکی ہوتی ہیں، اور اسی طرح کے واقعات اس دفعہ بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ جہاں جہاں پاکستان اور انڈیا کا میچ ہے فوری طور پر ٹکٹس وہاں کے بک ہو چکے ہیں۔ ایک بڑا ایسٹ ہوتا ہے اور بڑا کہا جائے منافع ہوتا ہے آئی سی سی کے لیے ان میچز کے اوپر رکھ کر، لہٰذا اب یہ فیصلہ کافی زیادہ مثبت نظر آ رہا ہے۔ عقیل احمد ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ اس میچ کے لیے اگر میچ نہیں ہوتا تو پی سی بی کو تو نقصان ہونا ہی ہونا تھا۔ مین سٹیک ہولڈر جو ہے وہ آئی سی سی ہے جو دنیا کرکٹ چلاتا ہے، اور جو پاکستان نے بی سی سی آئی کو سبق سکھانا تھا، کیونکہ اس وقت آئی سی سی جو ہے وہ انڈین کرکٹ کنٹرول بنا ہوا ہے، اور اس وجہ سے چونکہ جے شاہ وہاں کے سربراہ ہیں تو انہوں نے بنگلہ دیش کو باہر نکالا تھا۔ پاکستان نے برادر اسلامی ملک اور ایک ناانصافی اور زیادتی کے خلاف جو جہاد علم جو بلند کیا تھا، اس کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب گھٹنے ٹیک دی ہیں آئی سی سی نے۔ اور پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی سے آج جو ہماری وہاں پر ملتان کی آکشن کے دوران بھی غیر رسمی گفتگو ہوئی تھی، تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ اگر وہ مہمان آئے ہیں ہمارے پاس، انہوں نے ان کو ویلکم کیا اور انہوں نے جو زیادتی کی ہے اس کو تسلیم کیا ہے آئی سی سی کے نمائندے نے۔ تو میرا خیال ہے کہ اصل معاملہ بنگلہ دیش اور آئی سی سی کا ہے، وہ آپس میں فارمولہ طے پا گیا، اور جو جہاں تک میچ ہے وہ اپنا شیڈول کے مطابق اگر ہوگا، لیکن اس کی آفیشلی اچھا عقیل یہ بتائے گا باضابطہ نوٹیفیکیشن اس کا کب تک جاری ہوگا، آفیشیل سٹیٹمنٹ کب تک آ جائے گی؟ علی معظم، جو کیونکہ ہم نے صبح بھی یہ خبر دی تھی کہ اس کے حوالے سے ڈیڈ لاک جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اب 24 گھنٹے میں بریک تھرو کا کبھی امکان ہے۔ اور یہ خبر اب آپ کو جیسے ہمیں کولمبو سے بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ اس میچ کے لیے تیاریاں مکمل کی جا رہی ہیں، اور جو ایک بادل تھے، سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے اس میچ پر، وہ چھٹ چکے ہیں، اور اس کی آفیشلی اناؤنسمنٹ جو ہے کیونکہ پی سی بی کیونکہ گورنمنٹ نے کر رہی ہے، حکومت پاکستان نے اب وزیر اعظم سے ان کی ملاقات ہو سکتا ہے کہ آج شیڈول ہے یا کل ہو سکتی ہے، لیکن اگلے چند گھنٹوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے وہ اپنے جو ختم ہو جائے گا۔ ایک چیز اور بھی ہے کہ سری لنکن صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف سے رابطہ کیا ٹیلی فونک، اور اس میں انہوں نے گزارش کی تھی کہ یہ میچ کے حوالے سے ہی بات ہوئی تھی۔ کچھ خبریں یہ بھی آ رہی تھیں کہ جو سری لنکا کے ہوٹلز ہیں ان کی بکنگ کینسل کی جا رہی ہے کہ پاک بھارت ٹاکرا نہیں ہو رہا، اب کیا ہوگا؟
بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. خبریں ایسی آ رہی تھیں, سری لنکن بورڈ نے بھی باقاعدہ پی سی بی کو بھی خط لکھا ہے, اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان سے بھی رابطہ کیا گیا ہے, اس کے علاوہ یو اے ای کی نے بھی مداخلت کی ہے اور باقاعدہ درخواست کی ہے کہ وہ میچ کھیلیں. اور آج محسن نقوی نے اس بات کا بھی انکشاف کیا ہے کہ نہ صرف یو اے ای بلکہ اس کے علاوہ اور جو بورڈز ہیں انہوں نے بھی اس میچ کے انعقاد بلکہ براڈ کاسٹرز کی بھی سانس میں سانس آئی ہوگی اب تو. ہاں جی بالکل, جو پی سی بی کے ساتھ رابطے میں ہے بورڈ, کیونکہ تمام آئی سی سی کا جو ریونیو ہے نا وہ اس میچ سے جنریٹ ہوتا ہے. اور آپ دیکھتے ہوں گے علی معظم کہ یہ کافی عرصے سے جو پول میچ ہے وہ بھارت اور پاکستان کو ایک ہی پول میں رکھا جاتا ہے. بالکل عقیل, اب یہاں پر کسی نے آواز تو اٹھانی تھی. اس سے قبل ہم نے پاکستان نے یہ فیس کیا کہ انہوں نے وینیوز چینج کروائے تھے, اور جب بنگلہ دیش کی جانب سے سیم پوائنٹ اٹھایا گیا تو وہاں پر سے اس بات کو ریزسٹ کرنے لگے, آئی سی سی کی جانب سے ریزسٹ کیا گیا. اچھا, دوسری جانب پریس کانفرنس میں محسن نقوی نے کہا تھا کہ آئی سی سی اور بنگلہ دیش کے درمیان بات چیت چل رہی ہے, کوئی جواب آئے گا تو بتائیں گے. تو یہ بتائیے گا بنگلہ دیش اور آئی سی سی کے درمیان کس بات پر کمپنسیٹ ہوا ہے؟ دیکھیں, جو بنگلہ دیش کو کیونکہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, انہیں ناانصافی کی گئی ہے اور انہیں نظر انداز کرتے ہوئے باہر نکالا گیا تھا. اب ظاہر ہے ایک تو ان کے کرکٹر جو ہیں ایک T20 کے ورلڈ کپ سے کھیلنے سے محروم ہوئے ہیں, اس کے علاوہ جو ان کو معاوضہ ریونیو ملنا تھا, شیئر ملنا ہے ایز اے جو مکمل جو ان کا ملک ہے ایک فل ممبر ملک ہے بنگلہ دیش, کیونکہ ٹیسٹ اسٹیٹس بھی اس کے پاس ہے, تو اس وجہ سے انہیں اب ریونیو ہی ملنا تھا. لیکن پاکستان نے جب ان کے کندھے کے ساتھ کندھا ملایا اور ان کا ساتھ دیا, ان سے اظہار یکجہتی کیا اور آئی سی سی کے خلاف آواز اٹھائی, تو اس پر اب جو فارمولا طے پایا ہے اس کے مطابق ان کو نہ صرف ان کے نقصان کا ازالہ کیا جائے گا بلکہ جو ان کا ریونیو شیئر تھا وہ جو طے تھا اس سے بھی زیادہ ان کو ملنے کا امکان ہے. اچھا, پاکستان نے بھی یہ بات رکھی تھی عقیل کے جو پاکستان کے جو شیئرز ہیں وہ بھی بڑھائے جائیں, کیا اس پر بھی کوئی اتفاق ہوا ہے؟ جی بالکل ایسا پاکستان نے, جو کہ اب دنیا کو یہ ایک میسج چلا گیا ہے کہ اگر میچ ہوتا ہے اور ریونیو آتا ہے تو وہ پاکستان ایک فریق ہے, اسٹیک ہولڈر ہے. اگر انڈیا اکیلا میدان میں اترے گا تو نہ پیسہ آئے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا, اور دوسرے ملکوں کے ساتھ انڈیا جتنا مرضی کھیل لے, لیکن جو پیسہ اور جتنا براڈ کاسٹنگ سے اور اسپانسرشپ سے پیسہ اس میچ سے جنریٹ ہوتا ہے, اسی کے ساتھ آئی سی سی اور آئی سی سی کے ایسوسیٹ ممالک بھی جو ہے ان کو بھی گرانٹ ملتی ہے اور فل ممبرز کو ان کا شیئر ملتا ہے. اصل پیسہ جو ہے وہ پاک بھارت ٹاکرے سے, اور اب دنیا کو یہ ریلائز ہو گیا ہوگا کہ پاکستان. تو عقیل یہ بتائیے گا, جس طرح آپ نے کہا کہ ان کے پاکستان نے بھی اپنے شیئرز بڑھانے کی بات کی تھی, تو کیا اس کے اوپر بھی سامنے سے یقین دہانی کرائی گئی ہے؟ دیکھیں, ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہے. جو پی سی بی کے جو ہمارے ذرائع ہیں سعدیہ, وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان مذاکرات میں صرف زیادہ جو ہے نا وہ سٹینڈ لیا ہے بنگلہ دیش کے لیے, لیکن جو تحفظات جو تھے خاص طور پر جس طرح کرکٹ کو سیاست ادا کیا کرتا ہے بھارت, عقیل زیادہ سب سے بڑی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحفظات اسی بات پہ تھے کہ وینیو کو ڈسکس کیا جا رہا تھا کہ وہاں پر سیکیورٹی کا ایشو ہے, تو کیا وینیو کے اوپر کوئی بات ہوئی؟ وینیوز چینج ہوئے ان کے میچز کے؟ اب بھی کیونکہ بنگلہ دیش کیونکہ آؤٹ ہو چکا ہے, ان کو صرف کمپنسیشن ان کے نقصان کا ازالے کا ہوا ہے. اب میچ تو وہ ورلڈ کپ کے نہیں, ابھی تک کی جو ہمیں اطلاعات ہیں اس سے تو وہ باہر ہو گیا کیونکہ اسکاٹ لینڈ کی ٹیم آئی ہے. لیکن جو ان کے ساتھ نیگوشیشن ہوئی ہے انہیں یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ جس طرح ابھی ستمبر میں بھارت نے ٹیسٹ چیمپئن شپ کے لیے جو بنگلہ دیش کا دورہ کرنا ہے, تو وہاں سے آوازیں اٹھ رہی تھی کہ وہ بھی سیکیورٹی کو جواز بنا کر وہاں نہیں جائیں گے, لیکن سیکیورٹی ان کو اسٹیٹ اپنا پریزیڈنٹ کے طور پر جس طرح پاکستان میں ٹیموں کو دی جاتی ہے, بنگلہ دیش نے یہ شہرت دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ وہاں پر آ کر کھیلیں, اور کرکٹ اب ختم نہیں ہونی چاہیے, کرکٹ چلتی رہنی چاہیے, اور اسی وجہ سے جو پاک بھارت ٹاکرا ہے وہ بھی ممکن ہو سکتا ہے. کرکٹ بھی چلتی رہنی چاہیے عقیل, اور جو بھارت کی اجارہ داری ہے اس کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے, جو آواز اٹھائی گئی تھی اسی لیے کہ بھارت اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے آئی سی سی کو بتاتا ہے تو منوان عمل کیا جاتا ہے, لیکن وہی چیز جب بنگلہ دیش کی جانب سے اٹھائی گئی کہ ان کے وینیوز تبدیل کیے جائیں, وہ سیکیور نہیں ہے ان کے کھلاڑی بھارت میں کھیلنے سے, تو اسے ایونٹ سے باہر کر دیا گیا. یہی تو زیادتی ہے کہ اگر بھارت کہہ دیتا ہے کہ ہم نے پاکستان آ کر نہیں کھیلنا سیکیورٹی کی وجہ سے, تو آئی سی سی کچھ نہیں ایکشن لیتا اور ان کے چیزیں جو ان کی بات مان لی جاتی ہے. جبکہ یہی ایشو جو ہے تھا بنگلہ دیش نے ریز کیا, تو انہیں نہ صرف آئی سی سی نے ان کے خلاف ان کی
दाद रसीनी की, बल्कि उनके अच्छा साथ अकील अहमद, यहाँ पर रूल्स क्या कहते हैं? आईसीसी का जो लॉ है वो क्या कहता है? क्योंकि बांग्लादेश को आप कह रहे हैं कि बाहर निकाल दिया गया है, हालांकि वो फुल मेंबर है, तो क्या इस पॉइंट के ऊपर किसी ने बात नहीं की? सिर्फ शेयर्स पे बात हुई? अब जो हमें इतलात मिली है उसके मुताबिक जो है ख्वाजा इमरान का मौक़िफ़ ये है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल दुरुस्त है। आईसीसी के जेशा के वो नुमाइंदे थे, क्योंकि उन्हें टास्क दिया गया था। अच्छा। अब जो इतलात यही है कि इन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात से उन्हें आगाह किया गया। उन्होंने जो आगे से मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि आपके पास एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, आईसीसी का बोर्ड मीटिंग होनी है, उसमें आप इसको भी उठाएं और मैं आपके तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो जेशा साहब तक पहुंचाऊंगा। आइंदा से उन्होंने यकीन दहानी कराई है, एज ए पीस मेकर जो है किरदार अदा कर रहे हैं कि वो किसी किस्म की आइंदा इस तरह की किसी बोर्ड के खिलाफ भी ज्यादती नहीं होगी। अगर कोई सिक्योरिटी को हुकूमत जवाब बनाकर कहेगी कि टीम वो नहीं जाना चाहती, जिस तरह बांग्लादेश की हुकूमत ने उन्हें रोका था माजी में, भारत की हुकूमत BCCI तो एग्री करता है कि हम अब पाकिस्तान के साथ खेलने को तैयार है, लेकिन वो फिर आड़े आती है भारतीय सरकार। तो भारतीय सरकार की वजह से वो यहाँ आकर नहीं खेलते या सिक्योरिटी को जवाब बुलाया जाता है। तो यही वजह है कि अब उन्होंने पीसीबी ने ये शर्त भी रखी है कि कोई हुकूमत अगर ये कह देती है कि हमारे खिलाड़ियों को वहाँ पर सिक्योरिटी का मसला है, तो फिर कोई ऐसा एक यकतरफा एक्शन नहीं लेना चाहिए, बल्कि उनकी सुनवाई करनी चाहिए और उनके लिए न्यूट्रल वेन्यू जिस तरह बिल्कुल सुनवाई करनी चाहिए। अकील बात तो यही है, मुस्तफिजुर रहमान के साथ जो इन्होंने किया, आईपीएल से उसे बाहर किया और वहाँ पर फिर गद्दार गद्दार के नारे शुरू कर दिए गए। उसके बाद आईपीएल से जब बाहर किया, उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया तो बांग्लादेश क्रिकेट को खेलने से ही मना कर दिया गया कि आप इवेंट से ही बाहर हो जाएं। बिल्कुल ये ज्यादती थी, इसी वजह से पीसीबी ने ये आवाज उठाई और बांग्लादेश के साथ पूरा इज़हार यकजहती किया और आईसीसी को घुटने टेकने पर उन्होंने मजबूर कर दिया। यही वजह है कि पहली बार आईसीसी के नुमाइंदे पाकिस्तान के एहतजाज पर ना सिर्फ लाहौर आए बल्कि 5 घंटे मुज़ाकरात हुए और उसमें बीसीबी के जो सरबराह हैं अमीनुल इस्लाम वो भी लाहौर में रहे और मुज़ाकरात के नतीजे में ये पेशरफ्त हुई है, ब्रेक थ्रू आप कह सकते हैं कि अब इसकी ऑफिशियली अनाउंसमेंट जो है वो पाकिस्तान के भारत के खिलाफ मैच में इनएक्शन दिखाई देने की वो हुकूमत और वजीर आजम की बाकायदा मंजूरी के बाद किसी वक्त हो सकती है। अच्छा अकील, रात भी आपसे हम बात कर रहे थे, एक मुज़ाकरात का दौर हुआ था, तकरीबन 4 से 5 घंटे का दौर हुआ, उसके बाद इशाइये का वक्फा आया था और आपने ये खबर दी थी कि एक मुज़ाकरात का दौर और होने जा रहा है। तो अमीनुल इस्लाम की जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आया, उन्होंने क्या बातें की, क्योंकि स्टैंड तो उन्हीं के लिए लिया गया था? बिल्कुल अली मौजम अमीनुल इस्लाम इसी वजह से वहाँ मौजूद थे और पाकिस्तान ने उनका पूरा साथ दिया और उन्होंने तमाम अपनी रिजर्वेशन शो की। ख्वाजा इमरान जो कि आईसीसी के नुमाइंदे थे, उन्होंने उनको कहा कि हम तो खेलना चाहते थे, लेकिन जो हालात थे और भारत की तरफ से मुस्तफिजुर रहमान के साथ जिस तरह ज्यादती की गई और जिस तरह वहाँ पर आवाजें उठ रही थी बांग्लादेशी खिलाड़ियों के खिलाफ और बांग्लादेश के खिलाफ, तो इन हालात में बांग्लादेश टीम का वहाँ जाकर खेलना मुमकिन नहीं था। इस वजह से सरकार ने रोका और हमने आपसे